بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، IMMH اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل نیوز فورن۔ اس چینل میں ہم آپ کو تمام لیٹسٹ نیوز کے بارے میں آگاہ کریں گے، جس میں بالخصوص سعودی نیوز شامل ہوں گی۔ تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کرنا مت بھولیے، اور ساتھ میں بیل کے نشان پر کلک کر کے آل کر دیں تاکہ ہماری تمام لیٹسٹ نیوز آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔ تو چلیں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ محض چند ہفتوں میں ہی دنیا بھر میں کام کرنے کے طریقے بدل گئے۔ پہلے دفتری یا کاروباری میٹنگز کا تصور کانفرنس روم یا ہال کے بغیر ناممکنات میں تھا۔ اب گھروں کے باورچی خانے، بیڈ رومز یا ڈرائنگ رومز نے ان کی جگہ لے لی ہے۔ کرونا وائرس کے سبب دنیا کی تبدیل ہونے والی صورتحال نے لوگوں کو گھروں کی حد تک محدود کر کے رکھ دیا ہے۔ ایسے میں کاروباری اور ادارتی میٹنگز کے لیے بیشتر اداروں اور لوگوں نے آن لائن کام کرنے کے لیے زوم کا انتخاب کرنا شروع کر دیا۔ بلومبرگ میں ارب پتی افراد کے حوالے سے شائع کی جانے والی خبر کے مطابق امریکی کمپنی زوم کے آپریشنل ڈائریکٹر ایرک ایوان نے محض 3 ماہ کی قلیل مدت میں $4 ارب کمائے، جس کے ساتھ ہی ان کی مجموعی دولت $7.75 ارب تک پہنچ گئی۔ زوم کے صارفین جو صرف 10 ملین ہوا کرتے تھے، گزشتہ دسمبر میں ان کی تعداد 200 ملین تک پہنچ گئی، اور یہ صرف موجودہ وبائی مرض نئے کرونا وائرس کی وجہ سے ہوا ہے، جس نے دنیا بھر میں لوگوں کو گھروں تک محدود کرتے ہوئے اس امر پر مجبور کر دیا کہ وہ گھروں میں ہی رہتے ہوئے اپنے کاروباری اور دفتری امور انجام دیں۔ 49 سالہ ایرک ایوان کا شمار ان امریکی دراصل چینی شہریوں میں ہوتا ہے جنہوں نے سلیکون ویلی کے میدان میں نمایاں کمپنیوں میں اہم کردار ادا کیا اور نمایاں کامیابیاں حاصل کیں۔ ایوان چین کے صوبے شیڈونگ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والدین انجینئرنگ کے پیشے سے منسلک تھے، یعنی ایوان کو وراثت میں ہی یہ پیشہ ملا۔ ایوان نے ریاضی میں گریجویشن کے بعد انجینئرنگ میں ماسٹر کرنے کے بعد جاپان میں 4 برس تک کام کیا، تاہم وہ مزید آگے بڑھنے کے لیے امریکہ منتقل ہو گئے، جہاں کیلیفورنیا میں انہوں نے ایک بڑی انٹرنیٹ کمپنی میں خدمات کا آغاز کیا۔ ایوان کا کہنا تھا کہ میں نے بل گیٹس کی ایک تقریر سے متاثر ہو کر انٹرنیٹ کے شعبے کا انتخاب کیا تھا، جس میں انہوں نے مستقبل میں انٹرنیٹ کے بارے میں بہت کچھ کہا تھا۔ ایوان کا کہنا تھا کہ امریکی ویزا حاصل کرنے کے لیے انہیں کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ 8 بار ناکامی کے بعد بالآخر 9ویں بار انہیں ویزا جاری کر دیا گیا، اور وہ 1997 میں امریکہ منتقل ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 27 برس تھی۔ ایوان کا کہنا تھا کہ زوم بنانے کا خیال انتہائی نجی ضروریات کی تکمیل تھی۔ 2017 میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں ایرک ایوان نے اپنے ماضی سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہا، یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں نوجوان تھا اور دیگر نوجوانوں کی طرح میں بھی ایک دوشیزہ کے عشق میں مبتلا تھا، مگر ہمارے درمیان 10 گھنٹے کا طویل سفر حائل تھا۔ اس دوری کو کم کرنے اور 10 گھنٹے کے سفر کی کوفت کو ختم کرنے کے نتیجے میں زوم وجود میں آیا۔ بلومبرگ کا کہنا ہے کہ ایوان کے اس آئیڈیا نے زوم ٹیکنالوجی کی تخلیق کی، جس پر آج بڑے بڑے سرمایہ دار اور اہم عہدوں پر فائز لوگ مکمل اعتماد کرتے ہوئے اس کے ذریعے دنیا میں کہیں بھی موجود اپنے کارکنوں اور عہدیداروں سے براہ راست رابطہ کرتے ہیں۔ یہ ٹھوس حقیقت ہے کہ کسی بھی کام کا آغاز آسان نہیں ہوتا۔ ابتدا میں ہر ایک کو مشکل مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ زندگی کی اسی حقیقت کا سامنا ایوان کو بھی کرنا پڑا۔ جب انہوں نے پروگرام کا آغاز کرنا چاہا تو معاشی مسائل ان کے سامنے سر اٹھا کر کھڑے تھے، جن پر قابو پانا انتہائی مشکل بلکہ ناممکن دکھائی دے رہا تھا۔ ایوان سیسکو سسٹمز میں کام کرتے تھے، جہاں ان کا اپنے ڈائریکٹر سے ٹیکنیکل مسئلے پر اختلاف ہو گیا، جس پر انہوں نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ سیسکو سسٹمز آن لائن میٹنگز کے سافٹ ویئر پروگرامز کی
فیلڈ سے متعلق تھی اور وہ جس منصوبے پر کام کر رہے تھے یوان بھی اسی سے منسلک تھے، مگر وہاں ان کے سینئر نے ان کی بات نہ مانی، جس پر کمپنی کو بعد ازاں کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ 3 برس بعد ہی کمپنی پر یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ یوان نے جس مسئلے کی جانب توجہ دلائی تھی اور اسے نہیں مانا گیا تھا وہ درست تھا۔ یوان نے سیسکو سسٹمز کو خیر آباد کہہ دیا، مگر اب ان کے سامنے ایک مسئلہ تھا کہ اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے فنڈز کہاں سے حاصل کیے جائیں۔ اس کے لیے انہوں نے رشتہ داروں اور دوستوں کے سامنے اپنا منصوبہ رکھا، اگرچہ یہ اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ لوگوں کا خیال تھا کہ انٹرنیٹ پر سماجی رابطوں کے لیے بے شمار سائٹس موجود ہیں۔ ایسے میں ایک نئے منصوبے کے لیے خطیر رقم لگا دینا کہاں کی دانشمندی ہو سکتی ہے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ جو منصوبہ یوان نے ان کے سامنے رکھا ہے وہ مارکیٹ میں کہاں تک اپنا مقام بنا سکے گا۔ کیا اس نئی ٹیکنالوجی کو گلوبل ویلیج میں پذیرائی مل سکے گی؟ یوان کے سامنے مسائل کا پہاڑ سر اٹھائے کھڑا تھا، کیونکہ اچھی خاصی نوکری کو خیر آباد کہہ دینے کے بعد کوئی اور ذریعہ معاش بھی نہیں رہا تھا۔ ایسے میں رشتہ داروں اور دوستوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ بات تو یہ تھی کہ جب یوان نے اہلیہ کو نوکری چھوڑ دینے کا بتایا تو انہوں نے بھی اس فیصلے کی مخالفت کی۔ یوان نے ان تمام مسائل کے باوجود ہمت نہ ہاری اور اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے نئے سرمایہ کاروں کی تلاش شروع کر دی۔ بالآخر انہوں نے ثابت کر دیا کہ جس طویل اور تھکا دینے والے سفر کا انہوں نے تنہا آغاز کیا تھا، آج کہاں تک اس میں کامیابی ہوئی اور دنیا میں زوم نے محدود وقت میں کس قدر کامیابی حاصل کی۔ ایک انٹرویو میں یوان نے کہا، نوکری ترک کرنے کے بعد جب اہلیہ کو اپنے ارادے سے مطلع کیا، انہوں نے بھی نوکری چھوڑنے کی مخالفت کی، تو میں نے کہا تھا مجھے علم ہے کہ یہ ایک طویل اور انتہائی مشکل سفر ہوگا، اور اگر میں اسے شروع نہ کر سکا تو ہمیشہ پشیمان ہی رہوں گا۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ نے دیکھا سنا کہ یوان جیسے کئی ہزاروں لوگ اس دنیا میں جو کہ محنت اور مشقت کر کے اپنا مقام حاصل کرتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ انہی لوگوں کی پیروی کرتے ہوئے اپنی زندگی میں مشکلات کا سامنا کریں اور اپنی کامیابی کو حاصل کریں۔ تو دوستو، یہ تھی اب کی تازہ ترین اپڈیٹس۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔